السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر میں آپ سے کہوں اسلام میں سب سے زیادہ بڑا گناہ کیا ہے، سب سے زیادہ بڑا جرم کیا ہے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ اسلام میں سب سے زیادہ بڑا جرم، سب سے زیادہ بڑا گناہ کسی کو قتل کرنا ہے یا تو زنا کرنا ہے۔ لیکن اسلام میں سب سے زیادہ بڑا گناہ، سب سے زیادہ بڑا جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کا شریک کرنا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے اکثر ہم جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہی چھوٹے چھوٹے گناہ بار بار کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ بڑا ہو جاتا ہے اور وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کیا ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور وہ کون سی گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کی کتنے قسمیں ہیں۔ دوستو، گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک صغیرہ گناہ اور ایک کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ اور صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا گناہ۔ دوستو، کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن میں سیدھا عذاب کے ساتھ آئے ہو، یا تو ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیر الاکبر کہا ہے، یعنی سب سے زیادہ بڑا گناہ، ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مسلم شریف کا حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ بڑا گناہ، سب سے زیادہ بڑا جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کا شریک کرنا ہے، یعنی شرک، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے اور جھوٹا گواہی دینا ہے۔ دوستو، ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے کبیرہ گناہ ہے، جیسے کہ سود کھانا، جھوٹ بولنا، ناحق قتل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، اب ہم سمجھتے ہیں صغیرہ گناہ کیا ہے اور کن گناہوں کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑا نہیں ہوتا ہے، جیسے غلطی سے جھوٹ بول دینا یا تو غصے میں کوئی برا لفظ کہہ دینا، یہ تو صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن یہی صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آیا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اور مجھے اس کا لگاؤ ہو گیا، میں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو اور استغفار کرو۔ دوستو، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صغیرہ گناہ کا علاج ہے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے۔ نماز اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ نماز ایک ایسا چیز ہے جو ہمیں برا کاموں سے روکتی ہے، برائی سے ہمیں روکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میرے رحمت سے مایوس مت ہونا، اگر تم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیا اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں تم توبہ استغفار کرتے ہو، دل سے سچی توبہ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کریں گے۔ ترمذی شریف کا حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ گاروں میں سے وہ گناہ گار اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے، یعنی غلطی سے کچھ برا کام کر دیا، غلطی سے کوئی گناہ کی کم کر دیا اور فوراً اس کا توبہ کر دیا۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پانے کے بعد جتنا خوش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ بھول سے، غلطی سے کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کی کام کرتا ہے اور اس خیال ہونے پر فوراً توبہ کرتا ہے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے توبہ کرنے کا صحیح طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ صحیح طریقہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک پورا ویڈیو ڈیٹیل میں بنایا ہے، آپ یہاں کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اسلام کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال کرنی ہے تو آپ ابھی میرے کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔